محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی دوسری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے اور مقاصد میں کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں مصیبتوں سے بھی رب کریم نکال دے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بخشش بھی کروائیں۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اور آخری عشرے میں قبر کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے بھی آپ رب کریم سے ضرور دعائیں کریں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ماشاءاللہ دوسرا عشرہ بھی شروع ہے، اور رمضان المبارک کی دوسری جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن بھی آ گیا ہے، اور یہ ایسے دن ہیں کہ ان دنوں میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن اپنی ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ آج میں آپ کو جمعرات اور جمعہ کے دن کے حوالے سے ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس سے پورے رمضان کے اندر آپ پر خدائے بزرگ و برتر اپنی رحمتیں فرمائے گا، اور آپ پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی، آپ کو بہت زیادہ رزق اور دولت رب کریم عطا کرے گا، اور آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی کرنے والا اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے وہ اس کے روزے ضرور رکھے، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اسی لیے کہ اس نے جو تمہیں ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ صبر کا یہ مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اب آپ کو رمضان المبارک دوسری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا میں ایسا عمل بتاؤں گی، ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجات اور خواہشات کو پورا کرے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے آپ کو فوراً وہ چیز ضرور ملے گی۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ سورۃ الفاتحہ پر منحصر ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہوئے ہیں، اور شاید ہی قرآن کریم کی یوں ہی واحد سورت ہے جو اتنے سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورت فاتحہ چونکہ اس سورت سے قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحہ الکتاب ہے، یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت۔ اس سورت کو باب قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا دروازہ کہا جاتا ہے۔
اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ نام اس کی عظمت و رفیعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس سورت کے 30 نام اور موجود ہیں اور شاید ہی قرآن پاک کی یہ واحد سورت ہوگی جس کے اتنے نام مشہور ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک نام القرآن ہے، دوسرا ام القرآن ہے۔ ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے، تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سورت فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مختلف بیماریوں کی وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیاضوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سورت فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام قافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور بقیہ تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں تو سورت فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ باحوالہ تفسیر بیاضوی، تفسیر عزیزی۔ اس سورت کا نام کنزہ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورت فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورت فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور نہ بقیہ قرآن میں۔ باحوالہ متعارف القرآن۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ یقین کامل کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اسے تمام بیماریوں سے شفا ملے گی۔ رب کریم اسے ہر چیز وہ عطا کرے گا جو اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے، رزق مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، کامیابیاں مانگیں، آپ جو مانگیں گے رب کریم آپ کو فوراً وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کی کوئی جائز مراد ہے یا کوئی جائز حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اسے چاہیے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ مرد حضرات مساجد میں یہ وظیفہ کریں، خواتین گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگیں۔ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو افطاری کرنے سے 5 یا 10 منٹ پہلے کر لیں۔ اگر 5 یا 10 منٹ پہلے نہ کر سکیں تو دسترخوان پر بیٹھ کر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ 1 یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ سورت فاتحہ کا ورد کرنا ہے، یعنی سورت فاتحہ مکمل پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس سورت مبارک کو آپ نے مکمل 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، کامیابیوں کے لیے، رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے، کسی مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ روزہ افطار کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے تو رب کریم اس کی بھوکی اور پیاسی زبان سے نکلے ہر لفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے افطاری سے پہلے کرنا ہے اور جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ آپ نے اس طریقے سے
سے کرنا ہے، نماز ظہر کے بعد، نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اپنے سر کو آپ نے سجدے میں رکھ لینا ہے اور 21 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 21 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھا کر اسی جگہ بیٹھ کر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے اور اپنی جائز دلی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے رب کریم سے آپ رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کو جو عمل بتایا ہے، جو وظیفہ بتایا ہے، جس طریقے سے بتایا ہے، اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو بہت زیادہ عطا کرے گا، آپ کی دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا اور اپنی رحمت بری نظر کرم آپ پر جمائے رکھے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔